अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जो आज की स्टोरी होने वाली है वो एक ऐसे शख्स के बारे में होने वाली है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में एक टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी चलाकर ही अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। टैक्सी चलाना उसका पेशा नहीं बल्कि हालात के चलते उसने टैक्सी चलाना शुरू की है। अपने ही घर की गाड़ी को एज अ टैक्सी यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हो चुका है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी अवेलेबल है, वहाँ पे शेयर करें। मैं आपके भेजे हुए किस्से कहानियों पर वॉइस ओवर करूँगा। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं टैक्सी चलाता हूँ और इसी से ही अपनी रोज़ी रोटी कमाता हूँ। पेशे से मैं कोई टैक्सी ड्राइवर तो नहीं, बस हालात के चलते मुझे टैक्सी चलाना पड़ गई है। पहले तो मैं ज़मीनों पे काम किया करता था, अपनी ही ज़मीनों पर, और वहीं से मुनाफा हम लोग कमाया करते थे। लेकिन फिर ज़मीनों के मसले की वजह से हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया, जिसकी वजह से मुझे अपने घरेलू गाड़ी को एज अ टैक्सी के तौर पर चलाना पड़ गया। तो ऐसी ही एक रात की बात है कि मैं एक रात सवारी के इंतज़ार में गाड़ी में बैठा हुआ था कि एक औरत आकर गाड़ी में बैठ गई, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे, बस दरवाज़ा ओपन करके बैक डोर गाड़ी में बैठ गई और बस एक ही जुमला उसने कहा, शंदूर पास। शंदूर पास गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर ही एक एरिया पड़ता है। जस्ट उसने अपने मुंह से बस यही लफ्ज़ निकाला था, शंदूर पास। मैं चाहता था कि उसको वहाँ तक लेकर जाऊँ, लेकिन मैंने पहले कभी इतनी रात को शंदूर पास तक सफ़र नहीं किया था। और बताता चलो कि शंदूर पास का जो रास्ता था वहाँ से वो काफ़ी स्टीप टर्न आते थे वहाँ पर, मतलब काफ़ी उलझा हुआ रास्ता था, जिसके लिए इंसान को बिल्कुल चाको चौबंद होकर गाड़ी चलाना पड़ती थी, क्योंकि वो एक हिली एरिया था और वो थी भी रात। और वहाँ पर सिटीज़ की तरह वो रोड लाइट्स वगैरह नहीं हुआ करती, तो जो गाड़ी की लाइट्स होती हैं उन्हीं में जो नज़र आता है बस वही नज़र आता है। लिहाजा हालात की वजह से मैंने उसको हाँ कर दी। मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपको शंदूर पास तक ले जाता हूँ। मैंने उसको उसका किराया बताया, लेकिन उसने दोबारा आगे से यही कहा चलो। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने जो रेंट उसको बताया है वहाँ जाने का, वो अचानक से ही उस पर रज़ामंद हो गई। मतलब उसने कोई बहस वगैरह नहीं की, ना ही किराया वगैरह कम करवाया है। जो मैंने किराया बताया है उसी पर रज़ामंद हो गई, और वो भी बस इस जवाब के साथ, हाँ चलो। लिहाजा मुझे सबसे क्या गर्ज, मुझे तो पैसों से गर्ज थी, क्योंकि उस दिन मैंने सुबह का कुछ नहीं कमाया था और वही किराया लेकर मैंने घर जाना था और खाने पीने के लिए कुछ लेकर जाना था, क्योंकि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और घर का ख़र्चा आए दिन जो होता है वो उसी दिन के ड्राइविंग के ख़र्चे से निकलता था। लिहाजा मैं थोड़ा खुश हुआ कि आज का ख़र्चा तो निकल गया और मैंने अपनी ड्राइविंग शुरू की शंदूर पास की तरफ। जैसे ही ड्राइविंग शुरू की मैंने, तो गाड़ी में ठंड बढ़ने लगी, तो मैंने हीटर ऑन कर लिया और थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ठंड महसूस होने लगी। हालांकि बाहर मौसम इतना कोई ज़्यादा ठंडा नहीं था और गाड़ी का हीटर भी ऑन था, और उसके बावजूद वो ठंड बढ़ रही थी गाड़ी के अंदर। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत बग़ैर किसी हरकत के स्टिल अपनी जगह पर जम कर बैठी हुई थी। उस औरत ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और चादर मुंह के आगे लटकाई हुई थी। उस एरिया में वो ऐसे पर्दा करना आम बात है। मैंने मीटर में देखा तो मीटर में 20 किलोमीटर का सफ़र वो कवर हो चुका था, लेकिन अभी मैंने मुश्किल से वो 1 किलोमीटर भी गाड़ी ना चलाई थी। तो मैंने समझा कि हो सकता है ये कोई मीटर का इशू हो, मीटर ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो गलत रीडिंग शो कर रहा हूँ।
میں نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا، لیکن ٹھنڈ اب مزید بڑھنے لگی تھی۔ راستے میں دھند بھی ہونے لگی تھی، اور اب جو ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس تھا وہ اور زیادہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کافی مشکل ٹرنز کے ساتھ راستہ تھا۔ لیکن میری جب دوبارہ عورت پر نظر پڑی تو وہ ذرا بھی نہیں ہل رہی تھی، اور نہ ہی اس کی چادر ہل رہی تھی۔ حالانکہ گاڑی کافی سپیڈ میں تھی اور بمپس وغیرہ بھی گاڑی میں آ رہے تھے، مطلب جمپ وغیرہ بھی گاڑی کو لگ ہی رہے تھے، لیکن اس کی چادر بالکل ایسے جمی ہوئی تھی کہ جیسے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہو، اور وہ عورت بھی اپنی جگہ پر سٹل بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس سے بات کر کے اپنی اینگزائٹی کم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہم لوگ منزل کے قریب پہنچ گئے تھے اور تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر رہ گیا تھا کہ اس عورت نے عجیب سی آواز میں کہا، یہاں رک جاؤ۔ تو میں نے فوراً سے وہاں بریک لگا دی، اور اب جب میری نظر میٹر کی طرف گئی اور میٹر پر ابھی بھی صرف 1 ہی کلومیٹر شو ہو رہا تھا، میں بہت حیران ہوا۔ ممکن ہی نہیں کہ صرف 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہو۔ میں نے کہا کہ پہلے تو میں نے سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی جو ہے وہ ریڈنگ صحیح سے نہیں لی تھی، لیکن اب تو واقعی میں مجھے لگ رہا ہے کہ میٹر خراب ہو چکا ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ خاصا توجہ نہ دیا اور کہا کہ اس کا کل کام کروانا پڑے گا میٹر کا، یہ بھی ایک خرچہ نکل آیا۔ تو میں نے دوبارہ سے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اور میں بالکل شیور تھا کہ میرے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا تھا عورت، اور اس کو میں یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ اب میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا اور ساتھ ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی تھی، اور میں ڈر کی وجہ سے کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں کچھ ہے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ کھول کر دیکھا تو اندر 1 روپے کا سکہ تھا۔ حالانکہ میرے ہاتھ میں تو کوئی سکہ نہیں تھا، تو وہ سکہ کہاں سے آیا، اور وہ بھی اسٹیئرنگ کو پکڑے ہوئے۔ اب میرا ڈر جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا تھا کہ اتنے میں کسی عورت کے چیخنے کی آواز آنے لگی آس پاس کے علاقے سے، آس پاس جو کہ ایک کھلا سا جنگل تھا روڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ سڑک پر فل دھند تھی، اور اس کے بعد جو ہے سڑک پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں بھی کچھ دیکھنا بہت زیادہ مشکل تھا دھند کی وجہ سے، اور ساتھ عورت کی چیخنے کی آوازیں میرے ذہن پر سوار ہو رہی تھیں، اور وہ عورت ایسے رو رہی تھی کہ جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور شدید قسم کا کانپنے لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر اس راستے کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے گاڑی بھگانا شروع کی۔ کسی طریقے میں گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سیدھا اپنے بستر پر گر گیا۔ بیوی بچوں نے کہا کہ یہ کیا آج کچھ کما کر نہیں لائے، ہم نے کیا کھانا ہے؟ میں نے لہٰذا ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور ایک کونے میں چارپائی پر لیٹ گیا اور اسی بارے میں سوچنے لگا جو بھی میرے ساتھ روڈ پر ہوا تھا۔ اور میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی جنات یا کوئی اللہ کی ایسی مخلوق تھی، ہوائی مخلوق، اور میں ابھی اس کے ساتھ اتنا لمبا اور طویل سفر کر چکا تھا۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ اسی بات کی پریشانی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی، اور ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے وہی خواب آنے لگا جو کہ میرے ساتھ ابھی ہو چکا تھا۔ خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ جو عورت میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ پیچھے سے اتر کر میرا ڈرائیونگ ڈور کھول کر مجھے باہر گھسیٹ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چاقو تھا، اور اس کی شکل اتنی وحشت ناک تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کے ہی مر جائے۔ میں اپنے خواب میں ہی یہ خواہش کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ میرا خواب ہو اور ابھی میری جلدی سے نیند کھل جائے، لیکن وہ خواب ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور وہ خواب ایسی کیفیت پیش کر رہا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ میرے ساتھ سچ میں ہو رہا۔ میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ خواب تھا۔ اس لڑکی نے اس خنجر کو میرے پیٹ پر رکھا اور میرے پیٹ کے اندر جو ہے سوراخ کر دیا، اور اس کا درد اتنا شدید اور اصل تھا کہ جیسے وہ سب کچھ میرے ساتھ واقعی میں ہو رہا ہو۔ اور یہ خواب وہاں اینڈ ہوا کہ وہ عورت یہ سب کچھ کر کے ایک جنگل کے اندر روتی ہوئی چلی گئی، چیختی ہوئی، اور یہ کہنے لگی کہ یہ درد کبھی میں نے بھی برداشت کیا تھا، اور اب میں ہر اس بندے کو یہ درد دوں گی
جو یہاں سے گزرتا ہے یا یہاں پہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں بھی اس روڈ پر کھڑا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ اسی لیے ہوا ہو۔ خواب ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ میری آنکھ کھلی اور میں پسینے میں بالکل شرابور تھا، پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور ابھی بھی مجھے جو ہے وہ اپنی اس جگہ پر درد محسوس ہو رہا تھا جو کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، جہاں اس عورت نے مجھے جو ہے وہ خنجر مارا تھا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے کہ میں نے رات کو کبھی ٹیکسی نہیں چلائی، اور اگر چلاؤں بھی صحیح تو کبھی بھی شندور والے راستے پر نہیں گیا۔ اگلے دن اٹھ کر جو ہے وہ میں نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بیان کیا، حالانکہ وہ میرے سے ناراض تھی۔ جو بھی میں نے پچھلے رات کیا تھا ان کی بغیر کسی بات کا جواب دیے کمرے میں چلا گیا تھا، اور اس رات ان کو بھوکا سونا پڑا تھا۔ لیکن میری یہ بات سننے کے بعد میری بیوی نے مجھے حوصلہ دیا اور ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے، دم وغیرہ کروایا۔ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ یہاں پر ایک عورت رہتی تھی جس کو اس کے شوہر نے خنجر سے مار دیا تھا۔ ان کی کوئی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، تو اس کے شوہر نے جس کے چلتے اس کو خنجر سے وار کر کے مار دیا تھا، اور جب اس عورت کی لاش ملی تھی تو اس کے جسم پر خنجر کے 100 سے زیادہ نشان تھے۔ اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ شندور پاس کو جو راستہ لگتا ہے گلگت سے، وہاں پہ اکثر اس عورت کو دیکھا گیا ہے لوگوں کو ڈراتے ہوئے، اور شندور پاس والے راستے پر بھی اکثر جو ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اور رات کو وہاں سے جانے سے اکثر اجتناب کرتے ہیں۔ لہٰذا میں مولوی صاحب سے دم کروا کر گھر آ گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد سے آج تک میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔